عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارے نئے کورس میں جس کا عنوان ہے سیرت اشرۂ مبشرہ، اس کورس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج اس کورس کی پہلی کڑی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ ان 10 صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی بایوگرافی کے اوپر ہے، ان کی زندگی کے اوپر ہے، جن کا نام لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اس کے پہلے کہ ہم ان 10 صحابہ کا نام آپ کے سامنے ذکر کریں اور وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کو جنتی کہا ہے، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں یہ اس دنیا میں اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے معزز لوگ ہیں، سب سے زیادہ رسپیکٹڈ لوگ ہیں، سب سے زیادہ نیک لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر جنتی کہا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اس میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں جو بعد میں ایمان لائے، اور بعد میں آنے والی قیامت تک کے وہ تمام اہل ایمان بھی اس میں شامل ہیں جو اللہ کے رسول کے ان صحابہ کے نقش قدم پر اخلاص کے ساتھ چلیں۔ اللہ نے ان سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جنتی بھی قرار دیا اور ان کو اپنی رضا کا، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو دے دیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کا مقام جاننے کے لیے ہم سورۃ الفتح کی جو آخری آیت ہے 29 نمبر کی آیت ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں، وہ کفار کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اور جب بھی تم ان کو دیکھو گے یا تو تمہیں وہ رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنا ہے، وہ اللہ کی فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 3673، صحیح مسلم کی 2541 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ کے ایک مد جو ہوتا تھا، ایک پیمانہ ہوتا تھا،
ایک مٹھی میں جتنا اناج آ جاتا تو اس کو ایک مد کہتے تھے. ایک مد یا آدھا مد اگر میرے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے تو تم احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر کے ان کا مقابلہ یا ان کی برابری نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے جسے امام خطیب تبریزی نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر اس کو جو ہے روایت کیا ہے، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اعلام الموقعین کے اندر ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. تم میں سے جس کو کسی کی پیروی کرنی ہو تو وہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، اس لیے کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہتا. انسان زندہ ہے، ہو سکتا ہے کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے خاتمے کے پہلے، موت کے پہلے، لیکن جس کا خاتمہ صحیح منہج پر اور ایمان پر اور اسلام پر ہوا ہے تو وہ پیروی کرنے کے لائق ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد. اگر پیروی کرنا ہے تو پیروی کرنے کے لیے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ابر هذه الامه قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. اللہ کے نبی کے صحابہ اس پوری امت میں سب سے زیادہ نیک دل لوگ ہیں اور سب سے زیادہ علم کی گہرائی رکھنے والے لوگ ہیں اور سب سے کم ان کے اندر تکلف اور دکھاوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قوم قد اختارهم اللہ لاقامت دینہ وصحبت نبیہ. اللہ کے نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. فَعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ، لہٰذا نبی کے صحابہ کے مقام کو سمجھو. وَتَمَسَّكُوا بِهَدْيِهِمْ، اور ان کے طریقے پر چلو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، وہ بالکل سیدھے راستے پر تھے. اب آئیے ان 10 صحابہ کا نام جانتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، یہ حدیث ترمذی کے اندر 3747 اور مسند احمد کے اندر 1675 اور ترمذی کے اندر حضرت سعید ابن زید سے بھی یہ حدیث مروی ہے 3748 نمبر کے تحت. لیکن ہم جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں یہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے راوی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہیں. وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہیں. وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائیں گے. وعلی فی الجنہ، علی جنت میں جائیں گے. وطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنت میں جائیں گے. وزبیر فی الجنہ، زبیر جنت میں جائیں گے. وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف جنت میں جائیں گے. وسعد فی الجنہ، حضرت سعد یعنی سعد ابن ابی وقاص جنت میں جائیں گے. وسعید فی الجنہ، سعید یعنی سعید ابن زید جنت میں جائیں گے. وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی جنت. یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کا. اسی لیے ان 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ، عشرہ کے معنی عربی میں 10 ہوتا ہے اور مبشرہ کا مطلب جن کو بشارت سنائی گئی. تو 10 وہ صحابہ جن کو بشارت سنائی گئی. بشارت تو ایسے تمام صحابہ کو سنائی گئی لیکن ان کو نام لے کر کے اس طریقے سے نہیں، لیکن ان 10 صحابہ کو نام لے کر کے جنتی قرار دیا گیا. تو آج پہلا ایپیسوڈ ہے ہمارے اس کورس کا. آج ہم حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے کچھ اہم واقعات، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں. حضرت ابو بکر کا اصل جو نام تھا عبداللہ تھا، ان کی کنیت ابو بکر تھی اور ان کا لقب عتیق تھا. اور چونکہ بہت سچے تھے، صداقت، سراپا صداقت تھے، سر سے پیر تک سچائی اور صداقت تھے، اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا. آپ کے والد کا نام عثمان تھا اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی. آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا اور آپ کا تعلق قریش کی بڑی مشہور شاخ بنو تمیم سے تھا، اس لیے آپ کو تیمی کہا جاتا ہے. بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا. والد کی طرف سے چھٹی پشت میں آپ کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر کے مل جاتا ہے. یعنی آپ کا جو خاندان تھا وہ بھی قریش کی ہی ایک برانچ تھا. چھٹی پشت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا خاندان جا کر کے مل جاتا تھا. آپ فطری طور پر بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے. اسلام سے پہلے بھی کبھی آپ نے جوا نہیں کھیلا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی برے کاموں کے قریب نہیں گئے. عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس چھوٹے تھے، لیکن بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے گہرے دوست تھے، ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بغیر کسی کنفیوژن کے، بغیر کسی تردد کے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے.
آپ ایک دیانتدار تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ بھی کرتے تھے، جج کا کام بھی آپ کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے دھیرے دھیرے چپکے چپکے اسلام کی دعوت شروع کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور آپ کی کوششوں سے بہت بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اس طریقے کے جو جلیل القدر صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ کی، یعنی پہلی لائن میں، پہلی صف اول میں رہنے والے صحابہ ہیں، وہ لوگ آپ کے ذریعے ایمان لائے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ڈیفینس بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے ساتھ بھی دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی 3678 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ فوضع رداءه في عنقی، تو اس نے اپنی چادر کو اللہ کے رسول کی گردن میں ڈالا، فخنقه به خنقا شدیدا، اور آپ کی گردن کو بہت سختی سے دبایا، آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اس کو دھکا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ کا ڈیفنس کیا، اور کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کہا کہ کیا تم ایک انسان کو صرف اس بنیاد پر قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور جبکہ وہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس روشن دلیلیں لے کر کے آیا ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے پاس حرم میں توحید کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، اور مشرکین آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور بڑی بری طریقے سے آپ کو مارتے اور پیٹتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مکہ کے اندر جو زندگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جو پریشانیوں کی زندگی تھی، اس دور میں حضرت ابو بکر نے بھی بہت تکلیفیں سہی ہیں اور اسلام کے لیے بڑے دکھ سہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی، صحابہ تو بہت سارے پہلے ہی چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ملی تو اللہ کے رسول کو ساتھ میں، اپنی صحبت میں، اپنی رفاقت میں، اپنی کمپنی میں حضرت ابو بکر کو لے جانے کی اجازت ملی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 2138 نمبر کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لائے۔ روزانہ، چونکہ حضرت ابو بکر کے ساتھ دوستانہ بھی تھا اور پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی دونوں مل کر کے کوشش کرتے تھے، تو روزانہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آتے تھے، کبھی صبح آتے تھے، کبھی شام آتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کی اجازت ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آئے، دوپہر میں آئے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول اچانک اس وقت آئے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ گھر میں جو اور لوگ ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ تو اللہ کے رسول حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں صرف میری 2 بیٹیاں ہیں، یعنی عائشہ اور اسما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے مکہ سے نکلنے کی۔ تو حضرت ابو بکر نے پہلا سوال کیا، الصحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی صحبت ملے گی یا نہیں ملے گی، آپ کا ساتھ مجھے اس سفر میں ساتھ میں جانے کا موقع ملے گا یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں ساتھ میں جانے کا موقع ملے گا۔ حضرت ابو بکر خوشی سے رونے لگے۔ اما عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے والد کو کبھی خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ میرے اپنے والد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے۔ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے لگے تو غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، اور وہاں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دشمن جو ہے وہ بالکل قریب پہنچ گیا، تلاش کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل قریب پہنچ گئے غار ثور کے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 3653، صحیح مسلم کے اندر 2381 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے کہا کہ لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کسی نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم صرف 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے، اس کی مدد، اس کا سپورٹ، اس کی نصرت ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر، الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ،
تو اللہ نے تو اپنے نبی کی مدد کی ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، اس وقت بھی کی ہے جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا تھا. ثانی اثنین، جب وہ دو میں دوسرے تھے، میرے نبی دو لوگوں میں دوسرے تھے، پہلے حضرت ابوبکر تھے، دوسرے یہ تھے. اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں غار کے اندر یعنی غار ثور میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جو تسلی دی تھی اس واقعے کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی کا صاحب کہا ہے. یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال پورے قرآن میں نہیں ہوا ہے. غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، آپ کے ڈیفنس کے لیے تلوار لے کر حضرت ابوبکر کھڑے تھے اور جنگ کے بارے میں کئی قیمتی مشورے دیے تھے. غزوہ احد میں جب حالات پلٹ گئے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، پسپا ہونا پڑا، اس موقع پر جو چند صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، میدان جنگ میں ڈٹے تھے، ان چند صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کی حدیبیہ میں تو بہت سارے صحابہ اس صلح سے ناراض تھے. انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس صلح میں ہم لوگ ڈاؤن ہو گئے، مگر حضرت ابوبکر پوری طریقے سے اللہ کے رسول کے فیصلے کے ساتھ مطمئن تھے اور وہ ناراض نہیں تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ کا حکم دیا تو اس وقت میرے پاس مال تھا. میں نے کہا کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ میں لے کر کے آیا. اور جب اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا ما ابقیت لاہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے آدھا چھوڑا ہے، جو لایا ہوں اس کا آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے اور سارا مال لے کر کے آگے. اللہ کے رسول نے ان سے بھی پوچھا ما ابقیت لاہلک، اے ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے. حضرت ابوبکر نے کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی 1678 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے کہا کہ اے ابوبکر میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا نیکی کے معاملے میں. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اپنی وفات کے پہلے جو آپ کی بیماری تھی، اس بیماری کے ایام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، مجبور ہو گئے آپ کہ اب نماز پڑھانے کی سکت نہیں ہے آپ کے اندر، تو آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے حکم سے پڑھائی. یعنی ایک طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ مسلمانوں کی سب سے عظیم عبادت نماز ہے، اس میں میری جانشینی ابوبکر کر رہے ہیں، لہٰذا امت کے معاملات کی نگرانی اور خلافت میں بھی میرے جانشین ابوبکر صدیق ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس موقع پر بہت سارے صحابہ بہت حیران و پریشان ہو گئے. حضرت عمر فاروق تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، مگر اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق، ان کے پاؤں میں کوئی لغزش نہیں آئی، ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی ہے. انہوں نے لوگوں کو دلاسا بھی دیا، اور جو خطبہ دیا اس خطبے میں اللہ کے رسول کی وفات کا اعلان کیا، اور بڑے عجیب و غریب انداز میں کیا. کہا، صحیح بخاری کی 4454 نمبر کی حدیث سے کہا کہ من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے ہیں. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. یہ پوری آیت پڑھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں واللہ لکأن الناس لم يعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ، ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کی ہے. جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی فتلقاها منه الناس كلهم، تو لوگوں نے اس آیت کو سیکھ لیا، اور جس انسان سے بھی میری ملاقات ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ اس آیت کی تلاوت کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ سنا تو کہا کہ واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاها، جب میں نے حضرت ابوبکر کو اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا
فعقرت حتی ما تقلنی رجلایا، میں زمین پر گر پڑا، میرے پیر زمین پر تھم نہیں رہتے، وحتی احویت الی الارض، میں زمین پر گر گیا، حین سمعتہ تلاہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو موت آ چکی ہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد صحابہ نے بالاتفاق حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ خلیفہ ہونے کے بعد جو پہلا خطبہ آپ نے دیا ہے، جس کو خطبہ خلافت کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 305 پہ وہ خطبہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے اپنے خطبے میں کہا، ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگو سنو، میں تم پر امیر بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ فإن أحسنت فأعینونی، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، وإن أسأت فقومونی، اور اگر میں غلط کام کروں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ الصدق امانہ والکذب خیانہ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی، اور تم میں جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی ارجع علیہ حقہ انشاءاللہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو لوٹا دوں اگر اللہ نے چاہا۔ والقوی فیکم ضعیف، اور جو تم میں کم طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے، حتی آخذ الحق منہ، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے کر کے کمزور کو دے دوں اگر اللہ نے چاہا۔ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، جب کوئی قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ ولا تشیء الفاحشۃ فی قوم قط الا عمهم اللہ بالبلاء، اور جب کوئی قوم بے حیائی میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر آزمائشیں ڈال دیتا ہے۔ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں میری اطاعت کرتے رہنا۔ فاذا عصیت اللہ ورسولہ، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں، فلا طاعت لی علیکم، تو تم میری اطاعت مت کرنا۔ یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ تھا جو پہلا خطبہ انہوں نے خلیفہ ہونے کے بعد دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو بہت ساری دشواریوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، بہت سارے پرابلمز، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے تھے، مگر آپ نے بڑے حوصلے سے اور بڑی سمجھداری سے کام لیا اور ان سارے مسائل کو آپ نے حل کیا۔ بہت سارے قبیلے ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، کچھ ایسے قبیلے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، ایران اور روم کی طرف سے سرحدوں پر حملے ہونے لگے۔ یہ سارے مسائل اکٹھا ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں۔ حضرت ابوبکر نے خلیفہ ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ ابن زید کی کمانڈشپ میں جو لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے پہلے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ وہ جو اللہ کے رسول کی بیماری کی وجہ سے رک گیا تھا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ لشکر روانہ کیا جائے، حالانکہ حالات بڑے خراب تھے اور بہت سارے صحابہ کا مشورہ تھا کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے، مگر حضرت ابوبکر نے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہا، واللہ لا احل عقدۃ عقدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جس گرے کو اللہ کے رسول نے باندھ دیا ہے میں نہیں کھولوں گا، یعنی اس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے، اب اسے دوبارہ میں اترنے کا کھولنے کا حکم نہیں دوں گا۔ ولو ان الطیر تخطفنا والسباع من حول المدینہ، اگرچہ مدینہ کے آس پاس سے پرندے اور درندے ہمیں آ کر کے نوچیں اور کھائیں، تب بھی ہم اس لشکر کو ضرور روانہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان قبیلوں کے خلاف کارروائی کی جو مرتد ہو گئے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے ان کا بھی مقابلہ آپ نے کیا۔ اس میں مسلمہ کذاب، طلحہ اور اسود انسی وغیرہ شامل تھے۔ آپ نے لشکر بھیج کر کے ان سب کا خاتمہ کروایا۔ جب آپ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف آپ نے حملہ کرنے کی بات کی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھئی کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو اسلام لے آئے کلمہ پڑھ لے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا سکتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی مضبوط بات کہی، کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ضرور جنگ کروں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ فإن الزکاۃ حق المال، یہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی اناقا، اگر ایک بکری کا بچہ بھی یہ لوگ مجھے دینے سے انکار کریں گے، کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول کے دور میں دیا کرتے تھے، لقاتلتہم علی منعہا، تو اس کے نہ دینے پر بھی میں ان سے لڑائی کروں گا۔ قال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں فواللہ ما هو الا ان قد شرح اللہ صدر ابی بکر فعرفت انہ الحق، اللہ کی قسم حضرت ابوبکر کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تھا اور بعد میں مجھے معلوم ہو گیا کہ ان کا جو موقف تھا، جو ان کا اسٹینڈ تھا وہی صحیح تھا۔ یہ صحیح بخاری کی 1400 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ کے زمانے میں کئی علاقے فتح ہوئے۔ 63 برس کی عمر میں 22 اور 23 جمادی الثانی کی رات میں کے درمیان کی رات میں
سن 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا جو زمانہ خلافت تھا 2 سال 3 مہینے کا تھا۔ جاتے جاتے حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل میں سے 2-4 باتیں بتا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس امت کے سب سے افضل انسان ہیں، پوری امت میں علی الاطلاق اللہ کے رسول کی امت میں سب سے بیسٹ، سب سے بہترین انسان ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے احسانات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول کا ساتھ جتنا آپ نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اتنا کسی نے نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی 6170 نمبر کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، اپنے مال کے ذریعے اور اپنے ساتھ کے ذریعے سب سے زیادہ میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے، میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ وَلَكِنَّ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ، اسلام کا جو بھائی چارہ ہے وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ برقرار رہے گا۔ لَا تُبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خُوخَةٌ إِلَّا خُوخَةُ أَبِي بَكْرٍ، مسجد میں ان کے کھڑکی اور دروازے کے علاوہ کسی اور کا کھڑکی دروازہ نہیں چھوڑا جائے گا، ان کا جو دروازہ مسجد کی طرف ہے اس کو اپنی جگہ برقرار رکھا جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری کی 3662 نمبر کی حدیث ہے، ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون آپ کو محبوب ہے، سب سے زیادہ آپ کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، عائشہ سے کرتا ہوں۔ قلت من الرجال، حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ مردوں میں کون ہیں؟ کہا کہ ابوہا، عائشہ کے والد یعنی ابو بکر۔ فقلت ثم من، پھر میں نے پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر ہیں۔ فعد رجالا، اور اس کے بعد مختلف لوگوں کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں میں سب سے محبوب انسان ان کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کورس ہم نے شروع کیا ہے عشرہ مبشرہ کا، اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بناتے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔